نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 79، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ما کانا نہیں ہے، لبشرن کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے۔ بشر جو ہے اسم جنس ہے۔ جو اسم جنس ہوتا ہے نا، اس کا کوئی واحد ہوتا ہے نہ جمع، نہ مذکر نہ مؤنث، سب کے لیے ایک طرح استعمال ہوتا ہے۔ یعنی بشر کا بشران اور بشار یہ نہیں بنا سکتے، بشر ہی ہوگا۔ واحد اور جمع کے لیے ایک ہی لفظ یوز ہوگا۔ اور بشر کو ہم بشر کیوں کہتے ہیں؟ خوشخبری ہے نا۔ اصل میں بشرا کہتے ہیں سکین کو، کیونکہ جانوروں کے جسم پر کیا ہوتا ہے؟ پر ہوتے ہیں یا کھال ہوتی ہے یا بال ہوتے ہیں، تو پھر اسی سے بشارت بھی ہے۔ بشارت اس گڈ نیوز کو کہتے ہیں جس کا اثر سکین پر نظر آئے، یعنی چہرہ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، یا پھر ایک دم آپ کو خوشی محسوس ہو، آپ کی فیلنگ سکین پر آئے۔ اگر آپ کی سکین پر ڈیر جیسے بال ہوں تو خوشی کے اثرات نظر آئیں گے، یا اونٹ جیسے سکین ہو، یا چڑیا جیسے بال ہوں تو وہ جو خوشی کے اثرات ہیں، کیا وہ سکین پر نظر آئیں گے، محسوس ہوں گے؟ وہ سکین پر محسوس نہیں ہوتے۔ بشر کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر بالوں اور کھال کے پروں کے یہ جلد دی ہے، جس پر مختلف چیزوں کے اثرات واجب ہوتے ہیں اور وہ ان کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ ما کان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ، الکتابہ کتاب، والحکم اور حکومت۔ حکم کے کئی معنی ہوتے ہیں، خفت فیصلہ، بصیرت اور حکم، آرڈر، والنبوت اور نبوت، بلند مرتبہ۔ ثم پھر یقولو وہ کہتا پھرے، للناسی لوگوں سے، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، عبادن بندے، عبد کی جمع عین با دال، اس کا روٹ ہے عبد، لی میرے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن اور لیکن، ہو جاؤ، ربانیین رب والے، ربانی کی جمع ہے ربانیین۔ ربانی کا لفظ یہ رب سے ہے، را بابا، یا پھر یہ تربیہ سے ہے، اور اصل میں تھا یہ ربان، اور نون اس میں مبالغے کا ہے، اسی سے لفظ رب بھی نکلا ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جو چیزوں کو درست کرتا ہے، بناتا بھی ہے، مالک بھی ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، یعنی ان کو سنوارتا بھی ہے، تکمیل بھی کرتا ہے۔ ربانی کون ہے؟ جس کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے رب کا جو مطلوب ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، یعنی لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہے، لوگوں کو سنوارتا بھی ہے، صرف علم نہیں دیتا بلکہ انہیں سنوارتا بھی ہے۔ ربانی کا مطلب یعنی خود اس کا اپنا تعلق بھی اللہ سے ہے، اور لوگوں کی اصلاح بھی وہ کرتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ کیوں؟ ربانی بن جاؤ، کیسے بن جاؤ؟ وَبِمَا كُنْتُمْ بوجہ اس کے جو تھے تم، تعلمون تم تعلیم دیتے، الکتابہ کتاب کی، یعنی تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ اور بوجہ اس کے کہ، تدرسون تم پڑھتے پڑھاتے۔ تدرسون کا لفظ جو ہے یہ درس سے ہے، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، درس دیا، درس لیا، درس و تدریس،
لفظی معنی ہوتا ہے نشان کا باقی رہنا، یعنی علم کا اثر قبول کرنا، یعنی جب آپ درس پر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات باقی آپ پر پڑتے ہیں، کچھ اثر آپ لے کر آتے ہیں۔ تو جب یہ تدریس بنتا ہے نا تو باقاعدہ تعلیم کے لیے آتا ہے، یعنی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں، کیا بات؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت دے، یا حکومت دے، یا کتاب حکمت اور نبوت دے، اور دین میں بلند مرتبہ عطا کرے، اور وہ یہ کتاب و سنت کا علم پا کر، عزت مقام و شرف پا کر، سب کچھ پا کر پھر کہے، کیا کہے؟ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے، کونوا عبادا لی، تم سب میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، جو میں کہوں اس کے پیچھے چلو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی لوگوں کے دل سے خدا بھلا کر اپنی دھاک بٹھا دے۔ ولیکن، اور لیکن کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے اس کو لوگوں کو؟ کونوا ربانیین، تم سب رب والے بن جاؤ، کیوں، کیسے بن جاؤ؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، یا جو ہو تم کتاب کی تعلیم دیتے، وبما کنتم تدرسون، جو کچھ تم پڑھتے پڑھاتے۔ کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہونا چاہیے؟ لوگوں کے اندر اللہ کا تعلق مضبوط ہو، بندوں کو اللہ سے کانٹیکٹ کیا جائے، اللہ سے ملایا جائے، ان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت پیدا کی جائے، اللہ کی معرفت دی جائے انہیں۔ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں انبیاء کرام آئے، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ انبیاء میں کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے، یاد رکھیے بعد کی کوئی بات نہیں کی گئی، ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا پیغام لے کے آیا ان کے لیے؟ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ باقی سب کی بندگی سے بچو، پرہیز کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے بعد یا کسی پیغمبر کے لیے یا کسی اور انسان کے لیے جو پیغمبروں کے بعد پیغمبروں کا کام یا مشن لے کر اٹھے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو دین کے نام پر اکٹھا کرے اور پھر انہیں اپنے پیچھے لگا لے، ان کے اندر شخصیت پرستی پیدا کر دے کہ وہ انہی کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو بھی بھول جائیں اور وہ صرف اسی کے بن کر رہ جائیں، نہ انہیں پتا ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، نہ پتا ہو کہ سنت کیا کہہ رہی ہے، نہ انہیں پتا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے اور ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، اور ان کو کس بات کا پابند کرے کہ جو میں کہتا ہوں بس مجھ پہ اعتماد کرو، جو میں بتا رہا ہوں بس اسی کو سمجھو۔ تو یہی بات درست نہیں۔ دیکھیے عام طور پر بعض جگہوں پر کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن سمجھ نہیں آتی اس کو، کئی جگہ ایسی ہیں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں، ہر شخص کو سنت کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا کیا کرو،
جو اسکالرز کہتے ہیں بس اسی کو مان لو، دلیل مت پوچھو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ دلیل پوچھے، دلیل جانے کہ اگر کوئی کسی بات کا دعویٰ کرے یا بلیم کرے تو پھر کیا کرے، وہ اس کا پروف لائے۔ ہمارے لیے واجب کیا ہے، حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم کوئی بھی کام کریں اس کے لیے قرآن و سنت ہمارا معیار ہو، یہی عبادت ہے۔ اس سے ہٹ کر دین کے نام پر کسی اور چیز کو لینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر آپ ایک اور بات دیکھیے کہ یہاں ایک اور بات بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو ربانی بنائے۔ ربانی کی وضاحت پہلے بھی کی ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ ربابا، اور ربانی کا ایک مطلب ہے رب والا۔ ربانی کا لفظ کس سے نکلا؟ رب سے، یعنی وہ شخص جس کا اپنا تعلق رب کے ساتھ بہت مضبوط ہو، یا وہ اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جائے، اس کا ہر عمل اللہ کی خاطر ہو، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ دوسرا معنی رب کا لفظی ربانی یعنی لفظ تربیت سے نکلا ہے۔ تو ربانی کون ہے؟ جو لوگوں کی تربیت کرے، صرف خود عبادت نہ کرے، خود ہی اللہ والا نہ بنے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی رب سے جوڑے، تو ان کی تربیت ایسے کرے جیسے رب نے چاہا ہے، اس کے مطابق تربیت کرے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کیوں؟ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو۔ تو گویا جو قرآن کی تعلیم دے وہ اصل میں کون ہوتا ہے؟ صرف معلم ہی نہیں، مربی، جیسے مربع لکھتے ہیں نا، ایسے ہی مربی با یارز بھی۔ کتاب کی تعلیم دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ربانی، مربی، تربیت کرنے والا۔ مربی، مربی کون ہوتا ہے؟ تربیت کرنے والا۔ اور معلم کون ہوتا ہے؟ علم سکھانے والا۔ تو حقیقی معلم کون ہے؟ عمل اور اخلاق کو کس سے بھر دے؟ تربیت سے۔ تو اسلام میں جو تعلیم کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ صرف یک طرفہ چیز نہیں، صرف نظریہ ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہے، صرف خیال ہی نہیں، صرف معلومات میں اضافہ نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، یہ صرف معلومات میں اضافے کا نام نہیں ہے، کیونکہ خالی معلومات میں اضافہ انسان کو کام نہیں دیتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ ریسیپی بک اٹھا کر پڑھنے لگیں۔ آج کل تو بہت خوبصورت تصویروں کے ساتھ چھپی ہوئی مل جاتی ہیں کہ بعض لوگ کا مشغلہ یہ ہے کہ صرف اسے دیکھتے ہی رہتے ہیں، دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح صرف قرآن کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہنا، اس کو صرف پڑھتے رہنا کافی نہیں۔ کیا ضروری ہے؟ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف نظریاتی تعلیم نہیں، یہ ادھورا کام ہے، آدھا کام ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا؟ وہ صرف علم نہیں دیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح بھی کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہا۔ مثلاً عمر بن خطاب سید القرا تھے، صرف ایک حاکم ہی نہیں تھے، ایک حکومت ہی نہیں تھی ان کے پاس، سید القرا بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ بہترین قرات کرتے تھے قرآن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کرتے تھے۔ کیسے سکھاتے تھے؟ کوڑے کے ساتھ۔ جی ہاں، شراب پینے والے اگر باز نہیں آتے تھے تو 80 کوڑے کی سزا مقرر کی انہوں نے۔ کس نے کی؟ عمر بن خطاب نے کی تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو یہ تربیت تھی نا۔ جو تربیت ہوتی ہے تو باتوں سے نہیں ہوتی، اس میں ڈانٹ بھی کبھی ضروری ہوتی ہے، کبھی ٹیری آنکھ سے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور کبھی غضبناک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، امتحان بھی ضروری ہے، ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر صرف معلومات ہی بھری جاتی رہے کسی کے اندر اور غلطیوں کی اصلاح نہ کی جائے تو کوئی چیز نکھر نہیں سکتی۔ ایک ہیرا ہے نا، ہیرے کی چمک کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب اس کو زیادہ تراشا جاتا ہے، جتنے زیادہ اس کے اندر کٹ لگتے ہیں
اسی طرح زیور کون سا خوبصورت ہوتا ہے؟ جب سونے کو بل دے کر چوڑی بنا دی جائے جس کے اندر بہت سے نقش و نگار کے لیے اس کے اندر نگ لگائے جاتے ہیں، اس کے اندر بہت سوراخ کیے جاتے ہیں اور بہت سے مرحلوں سے وہ چیز گزرتی ہے اور یہ پین فل عمل ہوتا ہے۔ تو تربیت جو ہے یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ایک حصہ ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، تو ایک عالم کا کام کیا ہے کہ وہ خود ہی نہ کتابیں پڑھتا رہے بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ ساری رات بیٹھ کر خود ہی ریڈنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں۔ بڑے اسکالرز جو کتابیں لکھتے ہیں نا، اور اسلام میں ایسے اسکالرز بننے کی کوئی اہمیت نہیں جب تک انسان اس علم کو اپنے عمل میں نہ لائے، اپنے عمل میں لانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ صرف اپنے آپ کی تربیت نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی تربیت کی بھی فکر کرے۔ اور پھر سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائے، اللہ کے قریب کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی لوگوں کو صرف اپنے لیے نہ جوڑے کہ اپنے نام کا ایک فرقہ بنا لیں اور پھر لوگ ان کے آگے پیچھے گھومیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، نہیں، بلکہ لوگ چلتے پھرتے رب والے نظر آئیں اور لوگ ربانی نظر آئیں، ربانی اخلاق نظر آئے۔ یہ اہم چیز ہے۔ اہل کتاب کے اندر کیا خرابی آ گئی تھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد۔ انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے علماء، اپنے مشائخ کو رب اللہ کے سوا اور مسیح ابن مریم کو، جبکہ نہیں حکم ہوا تھا ان کو مگر صرف وہ یہ کہ عبادت کریں ایک ہی معبود کی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو رب بنایا۔ جتنا ان کا نام لیتے تھے، جتنا ان کا پرچار کرتے ہیں، جتنا ان کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، اتنا انہوں کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا مقام نہیں ہے، اور جو وہ کہتے ہیں نا وہ وہی کرتے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خود بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ الدعوہ الی اللہ، کسی شخصیت کی طرف نہیں بلانا، کسی نام کی طرف نہیں، کسی جماعت کی طرف نہیں، بلکہ الدعوہ الی اللہ، کونوا انصار اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔